اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج انشاءاللہ وہاں سے ہم آغاز کریں گے. مدنی صورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، ایک بہت بڑی چیز. یوم ترونھا، جس دن تم دیکھو گے اسے. تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلاتی ہے وہ اسے بھول جائے گی، اپنے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی ہر پریگننٹ عورت اس کا حمل ضائع ہو جائے گا. وترى الناس سکارى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اللہ کے عذاب کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ وہ انٹاکسیکیٹڈ ہے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے. ویتبع، اور فالو کرتے ہیں، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی. کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے ان کے اوپر، انہ، اس پر لکھ دیا گیا ہے، انہ من تولہ، کہ جو اس سے دوستی کرے گا، جو اس کے ساتھی بنے گا، فانہ یضلہ، تو بے شک وہ اس کو گمراہ کرے گا، ویہدیہ، اور اس کو لے جائے گا، الی عذاب السعیر، دوزخ کی عذاب کی طرف. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں. فانا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. من تراب، مٹی سے. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے. ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے. ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ایک ٹکڑے سے. مخلقۃ وغیر مخلقۃ، جس کی صورت بنی ہوئی ہوتی ہے یا بغیر صورت کے. لنبین لکم، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کر دیں. ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمی، اور ہم ماؤں کے پیٹوں میں یا رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں. یعنی وہ جو بچہ یا ایمبریو وہ ماں کے پیٹ تک کچھ دیر تک، جب تک ہم چاہتے ہیں، ٹھہرا رہتا ہے. ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا، ایک بچے کی صورت میں. ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے. ومنکم، یعنی اس سے پہلے کوئی فوت ہو جاتا ہے جوانی سے پہلے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کوئی ہے جو پہنچتا ہے ارذل العمر. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. وتری الارض حامدۃ، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ خوش پڑی ہوئی ہے، یعنی انسان کو کچھ کو موت آ جاتی ہے اور کچھ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اور تم زمین کو دیکھتے ہو خشک پڑی ہوئی ہے. فاذا انزلنا علیہ الماء، پھر جب ہم نے اتارا اس کے اوپر پانی. اہتزت وربت، وہ تر و تازہ ہو گئی اور ابھر آئی. وانبتت من کل زوج بہیج، اور وہ اگا لائی ہر قسم کا جوڑا رونق کے ساتھ، یعنی بارونق ہو کے بہت زیادہ اس نے کیا کیا، ہر قسم کے یعنی پودے وغیرہ اور اس طریقے سے ویجیٹیشن وہ اگانا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی دوبارہ یعنی تم جی اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو، تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں انسان بنایا بچے کی صورت میں، اور اس کے بعد اللہ نے پھر زمین کی مثال دی کہ مری ہوئی زمین ہوتی ہے، اجڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پانی گرتا ہے، پانی کے ساتھ کس طریقے سے اللہ مختلف پودوں کو اگاتے ہیں. ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ هو الحق، وہی حق ہے. وانہ یحیی الموتى، اور یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. وانہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وان الساعة آتیۃ، اور بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں. وان اللہ یبعث، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ اٹھائے گا، من فی القبور، جو قبروں میں ہے ان کو زندہ کر لے گا. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یجادل فی اللہ بغیر علم، جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدن، نہ کسی دلیل کی بنیاد پر. ولا کتاب منیر، اور نہ کسی روشن کتاب کی بنیاد پر، یعنی بے دلیل، بغیر کسی دلیل اور ایویڈنس کے طور پہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے معاملات میں، دین کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں. ثانی عطفہ، تکبر سے اپنی گردن کو موڑتے ہوئے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ تعالیٰ کے رستے سے. لہو فی الدنیا خزی، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامۃ، اور ہم اسے مزہ چکھائیں گے قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلتے ہوئے عذاب کا. ذالک بما قدمت یداک، یہ سب اس لیے ہے، قدمت یداک، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے عمل کیے. وان اللہ لیس بظلام للعبید، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی جو سزا ملے گی وہ اللہ کا تم پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ عین انصاف ہے. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچے اطمأن بِهِ تو وہ اس میں اطمینان پا لیتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اگر ان کو کوئی آزمائش آئے اس کے اندر انقلب علی وجهه تو اپنے منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں ایسا شخص خسارے میں رہا. ذلک هو الخسران المبین اور یہ کھلا جو ہے یہ خسارہ اور نقصان ہے. تو وہ بندہ جو کہ دین کے بالکل ایسے پوائنٹ پہ یعنی دین میں بالکل اینڈ پہ یعنی دین کے بارڈر لائن پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں, جب خیر ملتی ہے تو دیندار بن جاتے ہیں اور جب مشکل آتی ہے تو دین کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے, ہر جگہ یہ خسارے میں پڑتا ہے. کیونکہ نہ یہ کفر کی حالت میں چلا جائے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اسے ایٹ لیسٹ کوئی دنیا کا فائدہ مل جائے, لیکن وہاں پہ بھی نہیں جاتا, اور اس طریقے سے آخرت بھی اس کو نہیں ملے گی کیونکہ ظاہر ہے اس میں سچا ایمان نہیں. یدعو من دون اللہ وہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ما لا یضرہ وما لا ینفعہ اس کو جو اس کو نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. ذالک هو الضلال البعید اور یقیناً یہ دور کی گمراہی. یدعو وہ پکارتا ہے لمن ضرہ اقرب من نفعہ اس کو جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے, یعنی ایسے شخص کو ایسی چیز کو بلاتا ہے جس کو پکارنے میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. لبئس المولا کتنا برا یہ دوست ہے, مولا ہے. ولبئس العشیر اور کتنا برا یہ ساتھی ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے. جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا فی الدنیا والآخرہ نہ دنیا میں اور آخرت میں, فلیمدد بسبب الی السماء تو اسے چاہیے کہ وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکا لے. ثم لیقطع پھر اس رسی کو کاٹ لے. فلینظر پس دیکھے هل یذهبن کیدہ ما یغیظ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے. یعنی ایک بندے کو اگر غصہ آ رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہا اور وہ اللہ سے بڑا ناراض ہے, تو ایسا کرے کہ آسمان میں یہ چھت کے اوپر کوئی پھندا لگائے, رسی لگائے, اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا کے اور رسی کاٹ دے, اپنے آپ کو مار دے, خودکشی کر لے. ہو سکتا ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. ان ادر ورڈز کہ کیا کر سکتا ہے وہ, اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یعنی اگر وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کے ساتھ استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرے نماز کے ساتھ, اور اسی طریقے سے اس پر قائم رہے اور اس کو برداشت کرے. وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. ان الذین آمنوا وکذلک انزلناہ اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا آیات بینات ہم نے اس کو نازل کیا آیات بینات اس قرآن کو روشن آیات جو واضح آیات ہیں اس کی طرح ہم نے نازل اس صورت میں نازل کیا. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے, والصابئین اور صابی کون ہے جو ستاروں کی پوجا کرنے والے, والنصارى اور عیسائی, والمجوس اور اس طریقے سے آگ کو پوجا کرنے والے مجوسی, والذین اشرکوا اور وہ جنہوں نے شرک کیا. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. الم تر ان اللہ بے شک کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ کے لیے یسجد سجدہ کرتا ہے, لہو یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی ہے, من فی السماوات و من فی الارض جو زمین میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے. والشمس والقمر اسی طریقے سے سورج بھی سجدہ کرتا ہے, والقمر اور چاند بھی, والنجوم اور اسی طریقے سے ستارے, والجبال والشجر پہاڑ اور درخت, والدواب اور اس طریقے سے چوپائے یعنی جانور جو چار پیروں پہ چلنے والے. وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو گیا, یعنی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے. ومن یہن اللہ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے, فما لہ من مکرم تو اس شخص کو کوئی اللہ کے علاوہ عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں. فالذین کفروا پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, قطعت ان کے لیے کاٹے گئے ہیں, لہم ثیاب من نار ان کے لیے کاٹے گئے ہیں آگ کے کپڑے, یعنی ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا. یصب من فوق رؤوسہم ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے, الحمیم گرم ابلتا ہوا پانی, یسخر بہ ما فی بطونہم وہ پگھلا دے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے, والجلود اور جو ان کی کھالیں, یعنی وہ ان کے پیٹوں میں جب وہ پانی پیٹ میں جائے گا
تو ظاہر ہے ابلتا ہوا پانی ہوگا. یسہر بہ ما فی بطونہم، اس سے پگھل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور جو کھالیں ہیں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب کبھی بھی وہ ارادہ کریں گے اس میں سے نکلنے کے لیے، غم کی وجہ سے، یعنی تکلیف اور غم کی وجہ سے جب اس عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے یا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، اس میں لٹا دیے جائیں گے، دوبارہ اس میں پھینک دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور عذاب کا ان سے کہا جائے گا تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساورہ، ان کو پہنائے جائیں گے اس میں کنگن، من ذہب، سونے کے، یعنی سونے کی جیولری پہنائی جائے گی. ولؤلؤا، اور اس طریقے سے موتی اور سونے کی ان کو جیولری پہنائی جائے گی قیامت کے دن، یعنی جنت میں. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا، سلک ہوگا. وہدوا الی الطیب من القول، اور انہیں ہدایت دی گئی ہے پاکیزہ بات کی طرف. وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو ہدایت دی گئی ہے ایسے رستے کی طرف جو بڑا ہی قابل تعریف ہے، یعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے، تعریف کے لائق ہے، پریز وردی ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے رستے سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جسے ہم نے مقرر کیا لوگوں کے لیے برابر، العاکف رہنے والا اس میں، والباد، اور جو پردیسی ہے، جو باہر سے آنے والا ہے. یعنی مسجد حرام سب کا ہے، جو ادھر کے رہنے والے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے اس کے اوپر، اور جو باہر سے آنے والے ہیں ان کا بھی اس پہ اتنا ہی حق ہے. ومن یرد فیہ بالحاد بظلم، اور جو اس میں ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے متعین کر دی، لإبراہیم، ابراہیم کے لیے، مکان البیت، خانہ کعبے کی جگہ. آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے پڑھا کہ خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر تھا جو زمین پہ بنایا گیا تھا. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بلڈ کیا تھا. اس وقت اس کی کچھ بنیادیں موجود تھی، ختم ہو چکا، یعنی زلزلوں کی وجہ سے یا اسی طریقے سے آفات کی وجہ سے، اور بعض مفسرین جیسے کہتے ہیں کہ قوم نوح کے عذاب کی وجہ سے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی باقیات رہ گئی تھیں، کچھ ریمینز اس کے رہتے تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ بلڈ کیا. اللہ تشرک بی شیئا، اور ہم نے حکم دیا کہ تو اس میں کسی کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وطہر بیتیا، اور تم پاک رکھنا میرے گھر کو، للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وأذن فی الناس بالحج، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ حج کے حوالے سے آیات لے کے آئیں گے، اور یہ چونکہ سورہ حج ہے، اس میں حج کے بارے میں بہت سی آیات اللہ ذکر کریں گے، اور اللہ اپنی تعریف بیان کریں گے کس طریقے سے حج جو ہے اس کے مقاصد اور آبجیکٹیوز بیسیکلی کیا ہے. وأذن فی الناس بالحج، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. یأتوک رجالا، وہ تیرے پاس آئیں گے پیدل چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اور پتلی اونٹنی کے اوپر، یأتینا، وہ آتی ہیں، من کل فج عمیق، ہر دور دراز رستے سے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں کی جگہ. ویذکروا اسم اللہ، اور وہ اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپاؤں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں. یعنی جو مویشی کا مطلب جانور، اور چوپائے وہ جو چار پیروں پہ چلنے والے ہیں، یعنی جن کے جو ٹانگوں پہ چلتے ہیں زمین کی طرف. اور خاص طور پہ ان میں سے بہیمۃ الانعام، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا نا، بہیمۃ الانعام وہ ہے جن میں وہ 4 قسم کے جانور ہم نے پہلے بھی ذکر کیے تھے 8ویں سپارے کے اندر، کہ جس میں ایک بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، اور اس طریقے سے اونٹ ہے. ان کو انعام کہتے ہیں، اور بہیمہ کہتے ہیں ہر اس یعنی 4 پاؤں پہ چلنے والے جانور کو. اور انعام ان مویشی، یعنی وہ جو 4 خاص قسم کے جو شریعت کے اندر جن کو خاص کر دیا گیا. فکلوا منہا، پس تم کھاؤ اس سے، واطعموا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، ہر بدحال اور محتاج کو. ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ وہ اپنا گند اور اپنی گندگی کو دور کر دیں. ولیوفوا نذورہم، اور اپنی نظروں کو پورا کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کریں پرانے گھر کی. پرانے گھر سے مراد کعبۃ اللہ، یعنی اس کا ایک نام البیت العتیق بھی ہے. عتیق کہتے ہیں قدیم، پرانا، کیونکہ سب سے پرانا وہی ہے، سب سے پہلے زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا تھا. ذالک، یہ حکم ہے. ومن یعظم حرمات اللہ،
اور جو تعظیم کرے اللہ کی شعائر کا، اللہ کی حرمات کا، فہو خیر لہ عند ربی، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس۔ وأحلت لکم الانعام، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے انعام، مویشی، الا ما یتلی علیکم، ان کے سوا جو تم پر پڑے گئے ہیں، جن کی تم پر تلاوت کی گئی ہے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، پس تم بچو بتوں کی گندگی سے، واجتنبوا قول الزور، اور تم بچو گندی بات سے، جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کے لیے یکرخ ہو کر، کسی کو نہ شریک کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ومن یشرک، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر اللہ کی طرف یکرخ ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ ومن یشرک باللہ، اور جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو، فکأنما خر من السماء، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ آسمان سے گرا، فتخطفه الطیر، اور اس کو پرندے اچک کر لے جاتے ہیں، او تہوی به الریح فی مکان سحیق، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز علاقے میں، یہ جگہ میں۔ یعنی وہ بندہ جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کی حالت یہ ہے کہ آسمان سے اسے کسی نے پھینکا، اور اس کو جو آدم خور پرندے ہیں، گوشت کھانے والے پرندے، اٹھا کے اچک اچک کے کھا جاتے ہیں، یا پھر اس کو ہوا اٹھا کے کسی دور علاقے میں پھینکتی ہے جس سے وہ ان کا کچھ عمر نکل جاتا ہے۔ ذالک، یہ ہے حکم، ومن یعظم شعائر اللہ، اور جس نے اللہ کی شعائر کا، اللہ کی حرمات کی تعظیم کی، فإنها من تقوى القلوب، پس یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ یعنی ایسا بندہ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ یہی کام کرے گا۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ثم محلها، پھر ان کے پیچھے، پھر ان کے پہنچنے کا مقام، الی البیت العتیق، یعنی قدیم گھر تک ہے۔ یعنی تم جب تک ان کی جانور، ان کے ذبح کرنے کی جگہ نہیں پہنچتی، یا پھر ان کو جب تک ذبح نہیں کیا جاتا، تو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یعنی مثال کے طور پر پرانے زمانے میں لوگ آتے تھے، سفر کرتے، اونٹ کو لے کے آتے تھے، اونٹنیوں کو لے کے آتے تھے فار ایگزامپل، یا پھر اس طریقے سے وہ اپنے ساتھ بھیڑ بکریوں کو لے کے آتے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا کرتے تھے کہ رستے کے اندر اگر ان کو پیاس بھوک لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے تم ان سے وہ کھا سکتے ہو، یعنی ان کا دودھ وغیرہ پی سکتے ہو، اسی طریقے سے ان سے دوسرے فائدے، ان کے اوپر سواری کر سکتے ہو اگر مناسب ہو تو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان مویشی چوپاؤں پر جو ہم نے ان کو عطا کیے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دے دیں عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، وہ لوگ جب اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں پہنچے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے۔ والبدن جعلناها، اور قربانی کے اونٹ ہم نے بنایا ہے ان کو، لکم، تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے، یعنی قربانی کے اونٹ اور قربانی کے جانور یہ اللہ کے شعائر ہیں، یہ حرمت والی چیزیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی اور خیر ہے، فاذکروا اسم اللہ، پس تم اللہ کا نام لو، علیہا صواف، ان پر قطار بنا کر، جب ان کو صف کی صورت میں کھڑا کرتے ہو ذبح کرنے کے لیے تو اس وقت اللہ کا نام لو۔ فاذا وجبت جنوبها، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل نیچے گر جائیں، یعنی جب ان کو نحر کرتے ہو، کیونکہ اونٹنیوں کو جب نحر کیا جاتا ہے، وہ جو ایک نوکدار چیز ہوتی ہے، ان کو خنجر مارا جاتا ہے ان کی یعنی حلق کے اوپر، تو اس کے بعد جب وہ گر جاتی ہیں، جب ان کے پہلو زمین پہ گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ ان سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ سوال کرنے والے کو اور سوال نہ کرنے والے کو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، سَخَّرْنَاهَا، ہم نے انہیں مسخر کیا تمہارے لیے، لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی، تمہارا جو اللہ تعالیٰ کے تمہارے جذبات، یعنی یہ سارا خون اور یہ سارا گوشت یہ تم خود کھاتے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے کیا چاہیے؟ صرف تمہارا جذبہ، تمہارا ایمان، تمہاری ڈیڈیکیشن اور تمہاری سبمیشن۔ کذالک، اسی طرح، سخرھا لکم، ہم نے مسخر کیا تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، اس کو جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات کہو، علی ما ہداکم، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو ہم بھی جو تکبیرات پڑھتے ہیں 10 یعنی 10 ذی الحجہ میں، وہ اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری دے دو نیکی کرنے والے کو، ان اللہ یدافع، بے شک اللہ دور کرتا ہے، عن الذین آمنوا، مومنوں سے دشمن کے نقصان کو، جو دشمن نقصان پہنچاتے ہیں
ان کے نقصان کو اللہ تعالیٰ مومنوں سے دور کرتا ہے. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر خائن کو اور ناشکرے کو، خیانت کرنے والے کو اور ناشکرے کو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے کافر لڑتے ہیں ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے. بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو اجازت دی جہاد کرنے کے لیے جن کے اوپر ظلم کیا گیا. تو اس کی وجہ سے مدینہ کے اندر آپ کو پتہ ہے جہاد جو ہے وہ شروع ہوا اور مسلمانوں نے جہاد کرنا شروع کیا. اس سے پہلے ان کو اجازت نہیں تھی. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، مگر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. یعنی ان کا جرم صرف یہ تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ایک دوسرے سے، لَهُدِّمَتْ، تو ڈھا دیے جاتے، صوامع، بزرگوں کی جھونپڑیوں کو، وبیع، اور گرجوں کو، وصلوات، اور عبادت خانوں کو، ومساجد، اور مسجدوں کو، یذکر فیہا اسم اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کثیراً، بہت سا. یعنی آپ کو پتہ ہے ہر دور کے اندر عیسائیوں کے گرجے ہوتے تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے سینیگاگز ہوتے تھے، عبادت گاہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک دوسرے، مجاہدین کے ذریعے، جہاد کے ذریعے لوگوں کو، ظالموں کو دور کیا. اگر اللہ تعالیٰ جہاد فرض نہ کرتے، اجازت نہ دیتے، تو ایسے لوگوں پہ جو نیک لوگ تھے ان کی عبادت گاہیں ختم ہو جاتی، زمین پہ فساد پھیل جاتا، یہاں تک کہ سب سے مقدس جگہ ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھا جاتا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، من ینصرہ، جس نے اس کی مدد کی. یعنی کیا مطلب ہے؟ جس نے اللہ کے دین کی مدد کی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی یعنی طاقتور ہے، عزیز اور غالب ہے. الذین ان مکناہم، وہ لوگ اگر ہم ان کو زمین پر غلبہ عطا کریں، فی الارض، زمین میں، اقاموا الصلاۃ، وہ قائم کریں گے نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور حکم دیں نیک کاموں کا اور وہ روکیں برائی سے. تو اسلامی حکومت کا اللہ نے چارٹر یہاں پہ بیان کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ دیں گے زمین پر، تو آپ نے سب سے پہلے اقامت نماز کو، یعنی نماز کو اسٹیبلش کرنا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے سسٹم کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، اور اسی طریقے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پورے سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام کاموں کا انجام ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، وعاد، اور اس طریقے سے قوم عاد نے، وثمود، اور قوم سمود نے، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فاملیت للکافرین، پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی ہے، ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، تو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام. تو جیسے انہوں نے مجھے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو دیکھو کیسے میں ان کو پکڑا اور ان کا انجام کیا تھا. فکأی من قریۃ، تو کتنی ہی بستیاں ہیں، اہلکناها، ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہی ظالمۃ، جبکہ وہ ظالم تھیں، فہی خاویۃ علی عروشها، تو یہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، یعنی ان کی چھتیں زمین میں گری ہوئی ہیں. وبئر معطلۃ، اور ان کے کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جو اب خشک ہو چکے ہیں. وقصر مشید، اور بہت سے محلات ہیں جو بہت سے محلات ہیں جو ویران پڑے ہیں، ایسے محلات جو سفید پلاسٹر سے تیار کیے گئے تھے، یعنی جو چونے کے ذریعے بڑا اس کو خوبصورت بنایا گیا تھا، ان کو رنگ کیا گیا تھا. تو اب دیکھو کیسے ان کے بڑے بڑے محلات جو ہیں کھنڈرات بنے ہوئے. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین میں، فتکون لہم قلوب، تو ہو جاتے ہیں ان کے دل، یعقلون بہا، وہ سمجھنے لگتے ان سے، یعنی وہ دل ان سے کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کرتے. او آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہوتے کہ جن کے ذریعے وہ سنتے. فإنها لا تعمى الابصار، کیونکہ یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حقیقت میں دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دل آنکھیں اگر زندہ ہوں تو اس وقت پھر آنکھوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر دل ہی اندھے ہیں، یعنی دلوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر یہ فیکلٹیز جو اللہ نے عطا کی ان کا کوئی فائدہ نہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ تم سے جلدی مانگتے ہیں عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدے کی. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ، 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، اس سے جو تم گنتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ایک دن بھی کتنا 1000 سال کا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
اور وہ ظلم کرنے والی تھی. ثم اخذتها پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. والی المصیر اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. قل یا ایھا الناس آپ کہہ دیجئے اے لوگو انما انا لکم نذیر مبین بے شک میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے ورزق کریم اور بڑا ہی باعزت رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات میں معاجزین ان کو ہرانے کی ان کو عاجز کرنے کی. اولئک اصحاب الجحیم یہی دوزخ والے ہیں. یعنی جو لوگ ڈائلاگ کرتے ہیں ڈیبیٹس کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو کیا کریں گے یعنی کمزور کر دیں گے یا اپنا یعنی مغلوب کر کے دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ جہنم والے ہیں. وما ارسلنا من قبلک اور نہیں ہم نے بھیجا تم سے پہلے من رسول ان کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا اذا تمنا جبکہ الا مگر یہ کہ اذا جب تمنا انہوں نے تلاوت کی القى الشیطان شیطان نے ڈالا فی امنیتہ اس کی تلاوت میں کوئی وسوسہ. تمنا کا مطلب ایک تو آرزو بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب اس کا تلاوت بھی ہوتا ہے تو مختلف مطلب کیے جا سکتے ہیں. تو اگر ہم تلاوت کا مطلب لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا کی تھی اس کی تلاوت کرتے تھے تو شیطان کی کوشش ہوتی تھی کسی نہ کسی طریقے سے اس تلاوت میں کوئی وسوسہ ڈال دیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان تو شیطان جو ڈال دیتا تھا جو وسوسہ ڈالتا تھا اللہ اس کو مٹا دیتے تھے. ثم یحکم اللہ آیاتی پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط اور محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم الحکیم اللہ علم والے اور حکمت والے. تو اس سے پتہ چلا کہ وحی پر جو نبی پر جب وحی آتی ہے تو اس کی ہر حالت میں حفاظت ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے حدیث میں آتا کہ آپ پہ جادو ہوا تھا تو خاص طور پہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول پر الیاذ باللہ جادو ہوا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر وحی تو غلط ہو گئی تھی. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں کی ہوں جو دین کا حصہ بن گئی ہوں جو دین میں ایکچوئل میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے ڈینائی کرتے ہیں. ون آف دا مین ریزنس وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ان پہ جادو نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں یہ آیت اس کے سامنے واضح ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت نہیں ہوتی. نہیں, جب وہ تلاوت کرتے ہیں جب وحی ان کے اوپر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ انشور کرتے ہیں کہ اس وحی کے ساتھ کسی بھی شیطانی وسوسے کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھتے ہیں, ان کا حصن ہوتا ہے, ان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت ہوتی ہے. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم تاکہ جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں جن کے دل میں مرض ہے والقاسیۃ قلوبہم اور ان کے دل سخت ہیں وان الظالمین لفی شقاق بعید اور بے شک ظالم یقیناً بہت دور کی ضد میں ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ جان لے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو اس پر ایمان لے آئیں فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور اس کے لیے جھک جائیں ان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. وَلَا يَزَالُوا اور ہمیشہ رہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اس سے شک میں یعنی عذاب کے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ یہاں تک کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے گی. او یأتیہم عذاب یوم عقیم یا آ جائے گا ان کے اوپر منحوس دن کا عذاب. الملک یومئذ للہ بادشاہی اس دن صرف اللہ کے لیے ہے. یحکم بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے فی جنات النعیم وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا فاولئک لهم عذاب مہین پس وہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ثم قتلوا پھر قتل کر دیے گئے او ماتوا یا وہ مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا یقیناً اللہ ان کو ایک اچھا رزق عطا کرے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ وہ یقیناً انہیں ضرور ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے جس پہ وہ خوش ہوں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ علم والا اور حلمت والا. یعنی وہ مقام کون سا؟ جنت کا. ظاہر جنت میں جائیں گے تو خوش رہیں گے راضی رہیں گے. ذَلِكَ یہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبَ بِهِ اور جس نے دشمن کو اس قدر ستایا جیسے اسے ستایا گیا ثم بغی علیہ پھر اس پر زیادتی کی گئی لینصرنہ اللہ تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو یعنی انسان کے اسلام میں اگر کسی بندے پر ظلم ہو تو اس پر اتنی ہی زیادتی کی جا سکتی. یعنی انصاف کا بدلہ یہی ٹھیک ہے نا. انصاف یہ ہے یا پھر انسان بدلہ لے سکتا ہے. قصاص جسے کہتے ہیں کہ اگر کسی پر ایک حد تک زیادتی کی گئی ہے تو وہ اتنی ہی زیادتی اس پر کر سکتا ہے. لیکن کسی نے اس سے بڑھ کر کی
تو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد ہوگی، اس بندے کے حق میں اللہ کی مدد ہوگی۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے، یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور جو پکارتے ہیں اس کے سوا، اور جو یہ پکارتے ہیں وہ اس کو پکارتے، اور جو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں، هو الباطل، وہی باطل ہے، وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ بہت بلند اور بڑے مرتبے والا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو، فتصبح الارض مخضرا، تو زمین اس سے سرسبز ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور خبر رکھنے والے ہیں، لطیف۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لہو الغنی الحمید، یقیناً بہت بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سخر لکم، مسخر کیا اس نے تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، والفلک تجری فی البحر بامری، اور کشتی اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنی، اور وہ آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ وہ زمین پہ نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ اللہ نے آسمان کو تھاما ہوا ہے کہ وہ زمین پہ نہ گر پڑے مگر اللہ کی اجازت سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ وہو الذی احیاکم، وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ لکل امۃ جعلنا منسکا ناسکوہ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے، اسی کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، سو چاہیے کہ اس معاملے میں نہ جھگڑے وہ آپس میں۔ وادعو الی ربک، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو، سیدھی راہ پر ہو یا سیدھے رستے پر ہو یا ہدایت والے رستے پر ہو۔ اگر وہ تم سے جھگڑا کریں، فقل اللہ اعلم بما تعملون، تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں تمہارے درمیان، یوم القیامت، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے، یوم القیامت، قیامت کے روز، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس چیز میں جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان ذلک فی کتاب، بے شک یہ کتاب میں آلریڈی لکھا ہوا ہے، ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان۔ ویعبدون من دون اللہ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لم ینزل به سلطانا، جس کی نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، وما لیس لہم به علم، اور اس کی جس کا ان کو خود بھی علم نہیں، وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یعنی شرک جو ہوتا ہے ہمیشہ بے بنیاد ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل حاصل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نہ اس کا کوئی ایسا اوتھینٹک ایویڈنس ہوتا ہے جو اس کو بیک کرے شرک کے لیے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیات، بینات، بڑی واضح، تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو تم کافروں کے چہروں پر ناخوشی کو پہچان لوگے، تم جان لوگے کہ کافروں کے چہروں کے اوپر ناخوشی کے اثرات، یعنی غصے کے اثرات نمودار ہوں گے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی اتنا ان کو غصہ چڑھتا ہے، یعنی توحید کی آیات سن کے کافروں کو اتنا غصہ لگتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر من ذالکم، جو اس سے بھی بدتر ہے، اور وہ کیا ہے، النار، وہ آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، وبئس المصیر، اور کتنا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تو بس اس کو غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز پیدا نہ کر سکیں گے ایک مکھی کو، ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ سارے مل بھی جائیں، یعنی جو تمہارے معبود ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی اتنی طاقت نہیں ہے، ان میں حیثیت نہیں ہے ان کی کہ وہ ایک مکھی کو پیدا کر سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھڑوا بھی نہیں سکیں گے، کچھ بھی نہیں چھڑوا سکیں گے۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ، کمزور ہے چاہنے والا، والمطلوب، اور جس سے چاہا جا رہا ہے۔ یعنی یہ دنیا، اللہ کہتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے، تم کر کے دیکھ لو، ہر وہ بندہ، ہر وہ ذات، چاہے وہ کوئی پیر صاحب ہے، چاہے کوئی
وہ بزرگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، کوئی بھی ایسی ذات جن کو تم سمجھتے ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ نے دے دیا. آپ ان کے اوپر یہ ٹیسٹ اپلائی کر کے دیکھیں. اگر ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ آپ کو رزق بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی غائبانہ مدد کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے ایک ٹیسٹ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ تو کر دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، ہم آپ سے چھوٹا سا کام کرواتے ہیں. یہ ایک مکھی چھوڑتے ہیں آپ کے اوپر، اور وہ مکھی آپ کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جاتی ہے. آپ ایسا کریں، اس سے وہ جو کھانا اس سے لے کے گئی ہے، اڑ کے لے کے گئی ہے، آپ اسے واپس لے کے دکھا دیں. کوئی بھی ذات اگر تو وہ قبول کر لیں، اگر وہ یہ کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، پھر ہم مان لیں گے کہ ٹھیک ہے جی وہ غائبانہ مدد بھی کر لیں گے. لیکن سبحان اللہ، یہ کیسی بے وقوفوں والی بات ہے کہ ہم یہ تو نہیں اسیوم کر سکتے کہ ہمیں وہ واپس ریٹرن کر دیں گے. آپ مجھے خود بتائیں. لیکن ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ ہمیں رزق بھی دے دیں گے، وہ ہمیں بیٹے بھی دے دیں گے، وہ ہماری غائبانہ مدد بھی کر لیں گے، وہ فلاں بھی کر لیں گے، وہ یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے. ہم جا رہے ہوں گے کسی جگہ پہ، ہم ان کو آواز دیں گے، وہ ہماری سب سن بھی لیں گے، لیکن وہ مکھی سے کچھ نہیں لے سکتے واپس. یعنی وہ خود قبر میں بھی نہیں جا سکتے. اگر ان کی قبر کے اوپر کوئی حملہ کر دے، ان کی قبر توڑ لے، وہ اس قبر کو بھی نہیں بچا سکتے. سبحان اللہ. تو کیسے ہم، اللہ کہتے ہیں کتنا ضعیف اور کمزور ہے مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے یقیناً اللہ کی ویسے قدر نہ کی جیسے ان کو، جیسے اس کے لائق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا قوت والا اور غالب ہے. اللہ یصطفی، اللہ چن لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسلا، رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے. والی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام کاموں کا لوٹنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور خیر کا کام کرو، اچھا کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور کوشش کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. ملت ابیکم ابراہیم، یعنی تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں، یہ ابراہیم کا جو دین ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. وسماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن ہم اللہ سے علیاذ باللہ جو اللہ نے ہمارے لیے نام رکھا ہے اس سے بہتر نام پسند کرتے ہیں، فرقے کے نام کے ساتھ، کسی بھی نام کے ساتھ. ایک بڑی اچھی بات ایک عالم دین کے میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب آپ دیکھ لیں، دنیا کے جتنے بھی دین اور ریلیجنز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، ان سب کی نسبت نہ کسی انسان یا کسی جگہ کی طرف ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کی طرف یا کسی اس کی طرف، ٹھیک ہے نا. تو فار ایگزامپل جیسے آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، جوز کی بات کر لیں، یہود، ان کی یہودا کی طرف نسبت ہے. کرسچنس کی طرف دیکھ لیں، وہ کرائسٹ کی طرف ان کی نسبت ہے. اسی طریقے سے آپ ہندوز کو دیکھ لو، ہر جگہ پہ ان کی ایک علاقے کے ساتھ نسبت ہے. ٹھیک ہے نا. ہر دنیا کا جو ریلیجن ہے، بدھسٹ ہو گئی، بدھا کی طرف اس کی نسبت ہے. دنیا کا ہر مذہب، ہر دین کسی نہ کسی بندے یا کسی جگہ کی طرف اس کی نسبت ہے. اسلام واحد دین ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی نام اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمان تمہیں نام دیا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کے سبحان اللہ کون سے نام لیں، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو جو لوگوں پر گواہ. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کتنا اچھا وہ مولا ہے اور کتنا اچھا وہ مدد کرنے والا ہے. آگے ہم انشاءاللہ سورۃ المؤمنون ہے، اس کا نام سورہ مومنون کا اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے شروع میں مومنین کی صفات اللہ بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنون یعنی مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون مومن کامیاب ہوئے؟ جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع اور خضوع رکھنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے. او ما ملکت ایمانہم، یہ جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی ان کی جو لونڈیاں ہیں ان سے. فإنہم غیر ملومین، بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. اچھا یاد رکھیے گا کہ ایک مرد کو ایک اپنی لونڈی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہے، لیکن ناٹ دا ادر وے اراؤنڈ.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلام کو اگر کسی عورت کا غلام ہے تو اس کو اجازت ہے، یعنی عورت کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ یہ تعلقات قائم کر سکتی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک مرد اپنی جو اس کی کنیز ہے، جو اس کی لونڈی ہے، اس کے ساتھ وہ تعلقات کر سکتا ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو اس کے سوا کچھ چاہے گا، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا، یہ تلاش کرے گا، فاولئک هم العادون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے جنت فردوس کے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ بنایا. فی قرار مکین، جو کہ ایک مضبوط جگہ میں ٹھہرا ہوا تھا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو یعنی اس قطرے کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت برکت والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے پورے انسان کا جو لائف سائیکل ہے وہ بتا دیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور یقیناً ہم نے بنائے تمہارے اوپر. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر. 7 طرائق، 7 رستے. علماء اس سے مراد لیتے ہیں طریق کی جمع طرائق ہے، اور طریق سے مراد یہاں پہ آسمان ہے، کیونکہ یہ آسمان جو ہے فرشتوں کے رستے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ان کی پیدائش سے غافل نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمانوں سے پانی. بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے ساتھ. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا، یعنی پانی زمین میں کچھ مدت کے لیے ٹھہرتا بھی ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر خوب قادر بھی ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس ہم نے پیدا کیے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، پھل ہیں. ومنہا تأکلون، اور اس سے جو تم کھاتے ہو. وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو درختوں والے پہاڑ سے نکلتا ہے. کون سا درخت؟ زیتون کا درخت. تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے، یعنی وہ جو درخت ہے وہ تیل کے ساتھ اگتا ہے اور اسی طریقے سے سالن لیے ہوئے نکلتا ہے، جسے کری ہم کہتے ہیں، جسے ہم شوربہ کھاتے ہیں، کھانا. للآکلین، کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت رکھی ہے، ایک سبق رکھا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں ان سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. وَعَلَيْهَا، اور ان پر تم سواری بھی کرتے ہو. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتی پر تم اٹھائے بھی جاتے ہو، یعنی سوار کیے جاتے ہو. یعنی جس طریقے سے تم جانوروں پر سواری کرتے ہو اسی طریقے سے کشتیوں پر بھی سوار کیے جاتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا کہا ما هذا الا بشر مثلكم، نہیں ہے مگر یہ تمہاری طرح کا ایک انسان. یرید ان يتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے یا تمہارے اوپر غالب آ جائے، تمہارا سردار بن جائے. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لانزل ملائکۃ، تو فرشتے نازل کر دیتا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے ایسی کوئی بات نہیں سنی. یعنی یہ تو ایک عام سا انسان ہے، اگر واقعی کوئی اسپیشل ہوتا تو اللہ فرشتہ نازل کر لیتا. دوسری بات یہ کہ ہم نے آج تک کبھی اپنے باپ دادا سے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ اس طرح کا رسول بھی آتا ہے. ان هو الا رجل به جنۃ، بے شک یہ ایسا شخص ہے جس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، جس کو یعنی جسے کہتے ہیں نا یعنی پاگل ہو گیا ہے. فتربصوا به حتى حين، سو تم اس کی ایک مدت تک کا انتظار کرو، یعنی ایک کچھ وقت کے لیے انتظار کرو. ایک وقت آئے گا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو اس کی باتیں ختم ہو جائیں گی اور یہ باتیں جو ہیں یہ تاریخ کے اندر جو ہے نا یہ ریکارڈ ہو کے بند ہو کے رہ جائیں گے. قال رب انصرنی، رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر. بما کذبون، اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا.
یعنی جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اس پر میری مدد کر. فأوحینا الیہ، پس ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تم کشتی بناؤ، بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہمارے حکم سے، فإذا جاء امرنا، پس جب ہمارا عذاب آ گیا، وفارت التنور، اور تندور جو ہے ابلنے لگا، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو اس کشتی جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو پھر کیا کرنا، تم اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے 2 کو اس میں سوار کر لینا. 2 سے مراد یہ ہے یعنی ایک نر اور مادہ کو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کو جس پر غرق ہونے کا حکم پہلے سے ثابت ہو چکا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ مجھ سے بات کرنا، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق ہو جانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب تم بیٹھ جاؤ اس کشتی پر، أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک، کشتی پر، فقل الحمدللہ، بس تم کہنا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی نجانا، جس نے ہمیں نجات دی ہے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور یہ بھی کہو کہ اے میرے رب مجھے مبارک اور مجھے بڑی بابرکت جگہ پر اتارنا، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم ہی ہیں آزمائش کرنے والے. ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا کیا اس کے بعد دوسرے گروہ کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا دوسرا گروہ. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجے. ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ان کی دعوت کیا تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قومہ، ان کی قوم سے، وہ سردار الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو یعنی قیامت کو. واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں خوب عیش و عشرت دی، یعنی اس کو خوب ساز و سامان دیا، نعمتیں عطا کی. ما ھذا الا بشر مثلکم، ان سرداروں نے کیا کہا کہ نہیں ہے مگر یہ تم جیسا ایک بشر، انسان. یأکل مما تأکلون، وہ کھاتا ہے اس سے جو تم کھاتے ہو. ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو. ولئن اطعتم بشرا مثلکم، اور اگر تم نے اطاعت کی اپنے جیسے ایک انسان کی، ایک بشر کی، انکم اذا لخاسرون، بے شک تم اس وقت خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، نقصان والے ہو جاؤ گے. ایعدکم انکم اذا متم، کیا وعدہ نہیں دیتا تمہیں کہ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، اذا متم، کہ جب تم مر گئے، وکنتم ترابا، اور تم مٹی بن گئے، وعظاما، اور تمہاری ہڈیاں جو ہیں وہ بھی مٹی بن گئی اور تم ہڈیاں بن گئے، انکم مخرجون، کہ تم دوبارہ نکالے جاؤ گے. تو یعنی جب ان کے پاس سارے دلائل اور ایویڈنسز ختم ہو گئے تو انہوں نے اب یہ ریزن بنا لیا کہ دیکھو یہ تمہاری طرح کا ایک انسان ہے، تو اب تم بے وقوف ہوگے، تم نقصان والے ہوگے اگر تم نے اپنے جیسے ایک نقصان والے اپنے ایک انسان کو فالو کرنا شروع کیا. ہیہات، دوری ہے لما توعدون، وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ قریب ہونے کو نہیں ہے، وہ بہت دور ہے. یعنی امپاسبل ہے جس کا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بے شک نہیں مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی. نموت ونحیا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور ہم اسی میں زندہ ہوتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم پھر دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان هو الا رجل، یہ تو صرف ایک انسان، ایک آدمی ہے. افترا علی اللہ کذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہے ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے، ہم نہیں ہیں اس کی بات ماننے والے. قال رب انصرنی، اس رسول نے کہا اے میری رب میری مدد فرما، بما کذبون، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا وہ بہت جلدی ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے، یعنی ریگریٹ کریں گے بہت جلدی. فاخذتهم الصیحۃ، بس ان کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، دھماکے نے پکڑ لیا، بالحق، حق کے مطابق. فجعلناهم غثاء، پھر ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، کوڑا کرکٹ یہ جو فضول ضائع سب کچھ ختم کر دیا. فبعدن، بس دوری ہے، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں بھی پیدا کی. ما تسبق، نہیں سبقت کرتی ہے، من امت، کوئی امت، اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے. وما یستأخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے رہتی ہے. ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے بھیجے رسول ایک کے بعد دوسرا. کلما جاء امۃ رسولها کذبوا، جب بھی کسی امت میں اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک دوسرے کے.
وجعلناهم احادیث، اور ہم نے ان کو افسانے اور کہانیاں بنا دیا، یعنی ہم نے ان کو ختم کر دیا، اب ان کی بقیہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کی کچھ کہانیاں رہ گئی ہیں۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلائل کے ساتھ، کھلی دلیل کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سردار کی طرف، فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بہت سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں پر ایمان لے کے آئیں، وقومہم لنا عابدون، جبکہ ان کی قوم تو ہمارے غلام اور ہمارے خدمت گزار ہیں، ہم کیوں ان کے اوپر لائیں؟ کہ مطلب کیا ان کی اسپیشلٹی ہے جس کی وجہ سے، یہ یونیکنیس ہے جن کی وجہ سے ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ فکذبوہما، تو پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، کن کو جھٹلایا؟ موسیٰ اور ہارون کو۔ فکانوا من المہلکین، تو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والے۔ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ، اور ہم نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ بن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا، وآویناہما، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک بلند ٹیلے کے اوپر، ذات قرار ومعین، جو ٹھہرنے کا مقام اور پانی کے جاری ہونے کی جگہ تھی، یعنی ایک ایسی جگہ جو بڑی اچھی تھی رہائش کے اعتبار سے، اور وہاں پہ پانی بھی پینے کے لیے اس کے لیے نہر بھی جاری کی تھی قدرتی طور پہ۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک امت ہے، سارے ایک دین پر چلنے والے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب رسولوں کا رب ہوں، فَاتَّقُونِی، تو تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے آپس میں اپنا کام ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ آپس میں فرقوں میں بٹ گئے، ان کی قومیں، رسولوں کی قومیں آپس میں فرقوں میں بٹ گئیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، پھر ہر گروہ والے، کل حزب، پھر ہر گروہ والے، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اسی میں خوش ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے بھی آج سکولز آف تھاٹ ہیں، ہر ایک نے اپنا سکول آف تھاٹ بنایا ہوا ہے، اور ہر سکول آف تھاٹ اپنی تعلیمات میں خوش ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرا کیا کہتا ہے، دوسرا ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، وہ ہر بندہ بھائی نہ ہمیں چھیڑو، نہ چھیڑو، نہ چھیڑنے دو کسی کو، سیدھی سی بات۔ فذرہم فی غمرتہم، پس چھوڑ دو ان کو ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، ایک مدت تک۔ ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال وبنین، کہ ہم نے جو ان کی مدد کی مال اور بیٹوں کے ساتھ، نسارع لہم فی الخیرات، ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو مال اور اولاد دی ہے اور ہم نے ان کو بہت زیادہ اس طرح کی نعمتیں دنیا کی دی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کوئی اچھائی کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کافر؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ دیکھیں یہ آرگومنٹ کتنا کامن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو نان مسلم اقوام ہیں اگر واقعی یہ بری ہوتی اور واقعی یہ ویسی ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کی جو خلاف ورزی کرتی ہیں، یہ بری ہوتی تو ان پر اتنی آسائشیں کیوں ہیں، ان کے پاس اتنی نعمتیں کیوں ہیں، ان کے پاس اتنی رحمتیں کیوں ہیں، ان کی اولاد اور ان کے مال و دولتیں زیادہ کیوں؟ یہ ہمارے یہاں بھی ہم بھی آرگومنٹ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ بڑی نیکی اور تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں؟ ہماری خیر کس کے ساتھ ہے؟ ہماری خیر ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما اتوا، اور وہ لوگ جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دی۔ والذین یؤتون ما اتوا، اور جو لوگ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، اتونی آتوا، والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں۔ وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ سب کیریکٹرسٹکس ہیں۔ اللہ کہتی ہیں ہماری خیر اور ہماری بھلائیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جتنا بھی خرچ کریں، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ ہیں جو بھلائیوں کے اندر خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بولتی ہے، جو سچائی کے ساتھ بولتی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
تو کون سی کتاب ہے؟ وہ نامہ اعمال ہے، جس میں سچائی کے ساتھ سب چیزیں درج ہیں، اور وہ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اس کے مطابق. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ اس کے دل اس حقیقت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کے علاوہ بھی وہ برے عمل ہیں جو وہ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے اور بھی برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا. اذا ہم یجأرون، تو اس وقت وہ فریاد کرنے لگے. لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو، آج معافیاں نہ مانگو. انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے آج تم بالکل بھی مدد نہیں کیے جاؤ گے. یعنی جب ان کے اوپر تکلیف آتی ہے، عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے، خاص طور پہ جو ان کے وہ لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ ہم نے دنیا میں یعنی عیش و عشرت دی ہے، تو اس ٹائم یہ پھر اللہ کے سامنے ہمبل ہو جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم پھر ہمبل ہونے کا فائدہ نہیں ہوتا. قد كانت آیاتی تتلا علیکم، یقیناً تم پر میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے. مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، بھی اس کے ساتھ، سامرن، رات کو باتیں بناتے ہوئے، تہجرون، اور بےہودہ بکواس کرتے ہوئے. یعنی تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، بےہودہ بکواس کرتے تھے، راتوں کو باتیں بناتے تھے، اور اللہ کی آیات کے سامنے تکبر کرتے تھے، اعراض کرتے تھے. افلم یدبروا القول، پس کیا انہوں نے اس کلام حق پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولین، یا ان کے پاس وہ آیا جو ان سے پہلے ان کے بڑوں یعنی باپ دادا کے اوپر نہیں آیا تھا. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. اب یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک مان نہیں رہے، اتنا کچھ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے، کیا ان کے پاس کچھ ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یعنی ان کے بڑوں کے پاس بھی ہم نے یہ میسیجز بھیجے، یعنی ان کے جو پہلی قومیں تھیں ان کو بھی بھیجے. اسی طریقے سے کیا انہوں نے رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہ منکرون، تو یہ اس کے لیے منکر ہیں، یعنی یہ رسولوں کا اس لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ رسول کو یہ پہچانتے نہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، اس کو دیوانگی ہے، رسول کو دیوانگی ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ آیا ان کے پاس حق کے ساتھ. واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمانوں اور زمین سب کا سب ان میں فساد پڑ جاتا. وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان. یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مرضی کے مطابق دنیا میں معاملات کرنا شروع کر دیں تو آسمان و زمین کا نظام درم برم ہو جائے. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کے آئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں. ام تسألہم خرجا، کیا تم ان سے کوئی خراج مانگتے ہو، کوئی ان سے چندہ مانگتے ہو؟ فخراج ربک خیر، تو تمہارے رب کا اجر بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا. اللہ کہتے ہیں کیا یہ تم کیا اے نبی ان سے کوئی پیسے مانگتے ہو ان ریٹرن؟ اس کے بدلے نہیں، کچھ بھی نہیں مانگتے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم تو بے شک ان کو بلاتے ہو سیدھے رستے کی طرف. تمہارا تو جرم یہ ہے کہ تم سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں آخرت پر ایمان لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ راہ حق سے یعنی سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور جو ان پر تکلیف ہے اس کو دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور اس میں بھٹکتے پھریں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم نے ان کو پکڑا عذاب میں، عذاب کے ساتھ ہم نے اس کو پکڑ لیا. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر انہوں نے عاجزی نہ کی اپنے رب کے سامنے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے. إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تو وہ اس وقت مایوس ہو کر اس میں رہ گئے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور اس طریقے سے آنکھیں اور دل بنائے. والافئدہ، اور دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم ہو جو اس کا شکر ادا کرتے ہو. وہو الذی ذرأکم فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف ہی تم جمع کیے جاؤ گے. وہو الذی یحیی ویمیت، اور وہی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے وہی مارتا ہے. ولہ اختلاف اللیل والنہار، اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا آنا جانا. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جو ان سے پہلے لوگوں نے کہا تھا، ان سے پہلے کافروں نے کہا تھا. قالوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وعظاما، اور اس طریقے سے ہم ہڈیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا،
یقیناً ہم سے وعدہ کیا گیا، البتہ ہم سے وعدہ کیا گیا، نحن وآباؤنا ھذا من قبل، ہم سے بھی اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی یہی وعدہ کیا گیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر یہ پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، جو اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں، یعنی وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ اس کائنات کو چلانے والا ہے، لیکن جب رسول یہ کہتے ہیں کہ تم مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کتنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ قل افلا تذکرون، آپ ان سے کہیے کیا تم غور نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں، 7 آسمانوں کا اور رب العرش، اور عرش کا رب، العظیم جو بڑا عرش ہے، بہت بڑا عرش ہے، اس کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، تو ان سے کہو پھر تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ سب معاملات کرنے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے بعد، اس کے بعد جب یہ ساری چیزوں کا انکار کرتے تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار، کون اس کائنات کا اختیار رکھتا ہے؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا یا نہیں دیا جاتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ قل فأنا تسحرون، تو فرما دے تم کیسے جادو میں پھنس گئے ہو۔ یعنی یہ عجیب ہے کہ تم یہ مانتے ہو کائنات کا مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، اختیارات بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کے، پھر جب اللہ کی طرف سے رسول آیا اور اس نے تمہیں ڈرایا تو تم نے کہہ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم واپس اللہ کے پاس چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بات مان لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وحی اتاری ہے اس بندے کے اوپر۔ عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے تم پر کوئی جادو ہوا ہے۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس لائے ہیں سچی بات، وانہم لکاذبون، اور یقیناً وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ماتخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اس صورت میں ہر معبود لے جاتا جو اس نے پیدا کیا ہوتا، ولعلی بعضهم علی بعض، اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی بھی کرتا۔ اللہ کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہوتی کہ ہر معبود جو اس نے پیدا کیا ہوتا اس کی اپنی کنگڈم ہوتی الگ الگ، وہ سارے اللہ کی ایک کنگڈم کے اندر نہ رہ رہے ہوتے جو ابھی تمہیں نظر آ رہی ہے۔ یعنی فار ایگزامپل اللہ نہ مطلب پہلے ہائپوتھیٹیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آدھی مخلوق کسی اور معبود نے بنائی ہوتی، یا آدھی مخلوق کسی اور نے بنائی ہوتی، جانور کسی اور نے بنائے ہوتے، انسان کسی اور نے بنائے ہوتے، تو پھر ہر معبود اپنی مخلوق کی الگ کنگڈم قائم کی ہوتی، اس کے اپنے نظام ہوتے، اپنے قوانین ہوتے، اس کے اپنے اصول اور پرنسپلز ہوتے، وہ سارے کیسے یکجا ایک قانون کے تحت رہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز انہوں نے کہا اگر فرض کرو، ایک تو یہ امپاسبل بات ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اور خدا ہوتے تو دونوں ایک دوسرے پہ چڑھائیاں بھی کرتے، خدا ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے، جیسے کہ پہلے بھی تھا کہ وہ اللہ سے بھی باقاعدہ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ کسی طریقے سے ہم اس پر غالب آ جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں، پرفیکٹ نظام چل رہا ہے، ہر چیز ایک ایک فائن ٹیوننگ ہوئی ہوئی ہے، ہر چیز یعنی مائنیوٹ لیول کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایک ہی نظام، ایک ہی سسٹم چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیبی، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادتی، اور شہادت یعنی ظاہر چیز کو، فتعالی عما یشرکون، پس بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ قل ربی، کہہ دیجئے اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اگر تو مجھے دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب بس تو مجھے ظالم لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں تمہیں دکھا دیں۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دور کرو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ اے نبی جو ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے تمہاری زبان کے تھرو تو ہم وہ دکھا سکتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا اللہ کے نبی کہتے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ان کی موجودگی میں، ہو سکتا ہے بعد میں آ جائے، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی ہو آپ کے جانے کے بعد آ جائے۔ وقل ربی، اور کہہ دیجیے اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں پناہ چاہتا ہوں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں شیطان۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے کسی کو موت، قال ربی، وہ کہتا ہے اے میرے رب، ارجعونی، مجھے واپس لوٹا دے۔ کافروں پر جب اللہ کی طرف سے موت آتی ہے تو کہتے ہیں، جب حقیقت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں نا، فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ مجھے واپس جانے دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں اس میں کوئی اچھا کام کر لوں جو چھوڑ کے آیا ہوں۔
کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ ان کی منہ کی بات ہوگی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک برزخ، ایک پردہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن تک وہ واپس نہیں جا سکیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کریں گے زمین پہ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور، فَلَا أَنْسَابَ، تو نہ رشتے ہوں گے، بَيْنَهُمْ ان کے درمیان، يَوْمَئِذٍ اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، سب سے پہلی چیز جو ختم ہوگی وہ رشتہ داریاں ختم ہوں گی، سب تعلقات ختم. وہ جو باپ بیٹا بہن بھائی میاں بیوی جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جانے دیتے تھے، سب کا سب ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ چیز ختم ہوگی، سارے بہت زیادہ سیلفش اور مین ہو جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے اعمال کا پلہ بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور اللہ نہ کرے جس کے اعمال کا پلہ ہلکا ہوا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہهم النار، آگ ان کے چہرے جلس دے گی، جلا دے گی، ان کے چہرے کو آگ جلا کے رکھ دے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے، تکلیف اور غم کی حالت ہوگی، ان کے ایکسپریشنز ہوں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھ کے سنائی جاتی تھیں؟ کیا میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، پس تم انہیں جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم رستے سے بھٹکے ہوئے تھے. قیامت کے دن کہیں گے اللہ ہماری قسمت ہی گندی تھی، ہم تو غلط ہاتھوں میں پڑ گئے، ہم کیا کرتے، اور ہم ظالم قوم تھے یا گمراہ قوم تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے. فإن عدنا، بس اگر ہم نے دوبارہ کیا، فإنا ظالمون، تب ہم ظالم ہوں گے. قال اخسئوا فیہا، اللہ فرمائے گا تم اس میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو. ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی، بے شک ہمارے بندوں کا ایک گروہ تھا. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. وارحمنا، ہم پہ رحم کر. وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، پس تم نے انہیں مذاق بنا دیا. یعنی اللہ کہیں گے تم نے میرے بندوں کو مذاق بنایا، مجھ سے بات نہ کرو. وہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے تم ان سے مذاق کرتے تھے. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تمہیں میری یاد. وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان کے ساتھ ہنسی کیا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، بے شک میں نے آج ان کو جزا دی. کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، آج میں نے ان کو جزا دی. ان کا دیکھو مقام کیا اور تمہارا مقام کیا ہے. انہم هم الفائزون، وہی کامیاب ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائے گا تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت تک رہے ہو، بتاؤ ذرا کتنی دیر تک رہے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم حصہ. فاسأل العادین، پس تو شمار کرنے والوں سے اللہ پوچھ لے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جیسے کئی دفعہ ہو چکا ہے پوچھیں گے کتنا ٹائم تم دنیا میں گزارا، تو وہ کہیں گے یا تو ایک دن یا اس سے تھوڑا سا. اس سے پتہ چلا دنیا کا ٹائم بہت تھوڑا ہے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں 60 سال 70 سال سروائیو کر جاؤں گا، میری فزیکل ہیلتھ بہت اچھی ہے یہ وہ، لیکن قیامت کے دن کے مقابلے میں یہ صرف ایک دن یا ایک آدھے دن کے برابر ہے. اور اتنی تھوڑے سی مدت کو بھی انسان اگر ضائع کر دے، اس کے لیے تیاری نہ کرے، اور اتنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا رسک ہے جو انسان لے رہا ہے. قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا تم نہیں رہے اس میں مگر تھوڑا سا وقت. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے، کاش تمہیں اس بات کی فکر ہوتی. افحسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے بیکار. وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تم نے ہماری طرف واپس نہیں آنا. فتعال اللہ، پس بلند ہے اللہ، الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ بڑے عزت والے عرش کا رب ہے اور مالک ہے. ومن يدع مع الله الها آخر، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، لا برہان له به، اس کے پاس اس کے لیے کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں. فانما حسابه عند ربی، تو اس کے پاس اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اللہ اس کا حساب لیں گے. انه لا يفلح الكافرون، بے شک کافر فلاح نہیں پاتے. وقل ربی، اور آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رب، اغفر، مجھے بخش دے. وارحم، اور رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یہ آگے سورۃ النور ہے، یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کے بھی احکامات کا ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے بہت سے فیملی سے ریلیٹڈ سوشل ایشوز کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی. وفرضناہا، اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا، لازم کر دیا. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی اس میں واضح آیات. لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو.
الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تم ان دونوں میں سے ہر ایک کو مارو 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان پر نہ کھاؤ ترس اللہ کا حکم چلانے میں، اللہ کے حکم کو اپلائی کرنے پر ان پہ ترس نہیں کھانا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہ موجود ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے یہ ڈیٹرنگ، یعنی اس کے اندر یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو، ان حدود کی وجہ سے لوگ ڈریں اور خوف آئے. یہ ایک پریونٹیو جو ہے وہ سزائیں ہیں تاکہ اس کو دیکھ کے لوگ بچیں. تو یہ ہمیشہ سزائیں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بند کر کے دی جاتی ہیں، خاموش اکیلے میں آئسولیشن میں دی جاتی ہیں، بند کمروں میں. لیکن ہمارے دین کے اندر سزا جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ لوگ اس سے سیکھیں، کیونکہ اصل مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے، یہ نہیں کہ سزا دی جائے. الزانی مرد، زنا کرنے والا مرد، لا ینکح، نہیں وہ نکاح کرتا، الا زانیۃ او مشرکہ، مگر بدکار عورت یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ، اور اسی طریقے سے زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا، نہیں وہ نکاح کرتی، الا زان، مگر زانی سے، او مشرک، یا شرک کرنے والے مرد سے. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا مومن مردوں کے اوپر. تو ایک زنا کرنے والی عورت اور اس طریقے سے ایک بندہ جس کے بارے میں پتہ ہو، ایک بندہ یا ایک بندی، ان کے بارے میں اگر پتہ ہو یہ زانی ہے تو اسے نکاح نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کر لی. obviously جس نے توبہ کر کے اپنی زندگی بدل لی ایک علیحدہ بات ہے. لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی ایسے کوئی بندہ ہے، کوئی بندہ یا کوئی مرد یا عورت دونوں اگر وہ پروسٹیٹیوٹس ہے فار ایگزامپل، تو ایسے بندے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اسے شادی کی جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کو ایک عورت بہت پسند تھی، اس سے محبت تھی زمانہ جاہلیت میں. وہ عورت جو تھی بد کردار عورت تھی، ایک قسم کی پروسٹیٹیوٹ تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں سے شادی کر. تو آپ نے منع کر لی. انہوں نے بڑی کئی دفعہ کہا، لیکن آپ نے بالکل اس کو آپ نے سختی سے منع کر دیا کہ تم نے نہیں کرنا. اور اس میں بڑی حکمت ہے. اور دیکھیے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی مرد ایسا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. مورل سٹینڈرڈز اور پرنسپل اسلام کے مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہے. کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے تو ہے مردوں کے لیے نہیں، دونوں کے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرد بھی اور عورت دونوں. ان سے چاہیے نہیں کہ ہاں، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے، استغفار کر لے اور اس کے بعد اپنی زندگی بدل دے، تو اس کے بعد اگر کوئی فار ایگزامپل کرنا چاہے، اگر فیلز کمفرٹیبل، تو والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں مومن پاک باز عورتوں پہ، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، تو چاہیے کہ وہ 4 گواہ لے آئیں. فجلدوہم 80 جلدہ، تو تم ان کو مارو 80 کوڑے. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پہ، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور تم نہ قبول کرو اس کے بعد ان کی کوئی گواہی. واولئک هم الفاسقون، اور یہی نافرمان ہیں. تو ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ وہ زنا کر رہی تھی کسی مرد کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے کہا 4 گواہ لے کے آؤ. اگر تم 4 گواہ نہیں لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کہ 80 کوڑے. کہ وہ مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ یا کسی عورت کو دیکھے کہ اس نے زنا کیا، تو اگر اس کے پاس 4 وٹنسز ہیں تو اگر وہ نہیں لا سکے گا تو پھر وہ اس کے لیے، اس کو اجازت نہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیس دائر کر سکے. اگر وہ کیس دائر کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ 80 کوڑے. اب وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اب میں نے غلطی کر لی ہے. نہیں، ایک تو میں نے اپنی بیوی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب میرے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو کیا اب میں کیا کروں؟ تو پھر لعان کی آیات نازل ہوئی. اور لعان کی آیات، یہ ایک لعان کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر کہ اگر کوئی ایسے مسئلہ ہو جائے تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ دونوں مرد اور عورت وہ قسمیں کھاتے ہیں خاص قسم سے، جس کا آگے ذکر آئے گا، اور اس کے بعد ان کے درمیان علیحدگی کی جاتی ہے. اور وہ یہ بڑی خطرناک قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے حق میں کہ جو جھوٹا ہے اللہ کی اس پہ لعنت و عذاب آئے اس کا. تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے. یہ تب ہوتا ہے جب اگر کسی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، کوئی ایویڈنسز نہ ہو. ہاں، اگر کسی کے پاس 4 گواہ ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو سزا ملتی ہے. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، مگر اپنا آپ. وہی صحابی کی بات آ گئی. غالباً ان کا نام تھا ہلال بن امیہ، واللہ اعلم، مجھے یاد پڑتا ہے. تو ان میں صحابی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے جو اپنی بیویوں کے اوپر یعنی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہیں ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، اب وہ کیا کریں؟ ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے 4 بار اور وہ گواہی دے.
انہ لمن الصادقین، وہ قسم کھائے 4 دفعہ کہ وہ سچا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، حاکم کے پاس جائے اور قسم کھا کے کہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کہ میں سچا ہوں. 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے. والخامسۃ، اور 5ویں قسم کھائے، ان لعنت اللہ علیہ، کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو، ان کان من الکاذبین. ویدرأ عنها العذاب، اور اس عورت سے ٹل جائے گی سزا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جھوٹا ہے. اب فار ایگزامپل مرد نے کھائی 4 دفعہ کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائی کہ اللہ کی لعنت ہو اس اپنے اوپر اگر وہ جھوٹا ہے. اب عورت جو ہے، اگر عورت مان جاتی ہے فار ایگزامپل اتنی بڑی بات کو، اور وہ کہتی ہے ہاں میں نے کیا، تو اس کو سزا مل جائے گی. لیکن اگر عورت نہیں مانتی فار ایگزامپل، تو اب عورت کیسے اپنے آپ کو بچائے سزا سے؟ تو عورت اس طرح بچائے کہ عورت 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ یہ جو بندہ میرا شوہر ہے جسے میرے پر حملہ، یہ جھوٹا ہے 4 دفعہ، اور 5ویں دفعہ کہے والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں دفعہ اپنے بارے میں بد دعا کرے کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہو. ولولا فضل، اسے کہتے ہیں لعان. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا اور نہ رحمت ہوتی، وان اللہ تواب حکیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور حکمت والے. بائی دا وے، یہ جو واقعہ تھا، ان میں وہ جو صحابی تھے وہ سچے تھے. ان کی بیوی نے جو ہے نا پہلے جب اس طرح کی ہوئی تو وہ تھوڑی سی ڈری، لیکن اس نے پھر قسم کھا لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے خاندان کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے. تو بعد میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اس کا بیٹا ایسا ہوا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابی سچا تھا، یہ جھوٹی تھی. اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ بتا دیا تھا کہ اس کا بیٹا اگر اس طرح کا ہوا تو، اور وہ ایسا ہی ہوا، وہ بیٹا اسی طرح کا تھا جس طرح اللہ کے رسول نے کہا تھا. اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ عورت نے جھوٹ بولا تھا، ان کی وائف نے، اس نے زنا کیا تھا، لیکن صحابی سچے تھے. یعنی تو بہرحال، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قسم کھا لی. اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا. دنیا کے قانون میں وہ بچ جائے گی، دنیا کے قانون میں وہ بچ جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں وہ کیا ہوگا؟ وہ پکڑی جائے گی. اور یہ بہت بڑی بات ہے، وہ قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ اللہ تیرا مجھ پر غضب ہو اگر میں نے جھوٹ بولا. اگر وہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں سے ایک جماعت ہے. لا تحسبوه شرا لکم، تم گمان نہ کرو وہ تمہارے لیے برا ہے، بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ ہے. والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے اس کا بڑا گناہ اٹھایا، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اب یہاں سے اگلی آیات کا اللہ تعالیٰ واقع افک کا ذکر کر رہے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ واقع افک کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دفعہ سفر پہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وہاں پہ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، آپ پڑھیں، بہت ایمان افروز واقعہ، یعنی انسان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اس پر. تو ہوا یہ کہ سیدہ عائشہ پر منافقین نے تہمت لگا دی، کیونکہ اللہ کے رسول ان کو بھول کے چلے گئے. کیونکہ اللہ کے رسول وہ ایک سواری پہ بیٹھتی تھی اور ان کا وزن بہت ہلکا تھا، چھوٹی عمر تھی ان کی، اور بالکل بچی پتلی سی تھی، کمزور سی تھی. تو وہ اونٹ کے اوپر انہوں نے کور کیا ہوا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا ہودج بنایا ہوا تھا، اس کے اندر وہ بیٹھی ہوتی تھی. تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ جلدی میں چلے گئے. سیدہ عائشہ جو ہے ان کا ایک ہار گم گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ تلاش کرنے کے لیے کہیں چلی گئی دور. تو اب وہ قافلہ جو ہے وہ چلا گیا. اب قافلہ چلا گیا تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو مقرر کیا ہوا تھا کہ آپ نے اینڈ پہ لیٹ آنا ہے، واپس آنا ہے، تاکہ اگر کوئی چیز کسی کی رہ گئی یا کوئی بھائی کوئی بندہ گم گیا تو آپ اس کو ساتھ لے آنا اپنے رستہ دکھاتے ہوئے. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے دیکھا تو سیدہ عائشہ موجود تھیں. تو انہوں نے سیدہ عائشہ کو اپنے اونٹ پہ بٹھایا اور بٹھا کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول تب تک مدینہ پہنچ گئے تھے. تو جب آپ مدینہ کے اندر پہنچے اور یہ سیدہ عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی آ رہی تھی ان صحابی کے ساتھ، تو جو منافقین کو تو موقع چاہیے تھا، انہوں نے کہا اوہ یہ دیکھو یہ عورت جو ہے یہ اللہ کے رسول کی وائف، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ اس مرد کے ساتھ آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے ان کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا. اور پھر انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اللہ معاف کرے ان کی آپس میں غلط تعلقات ہیں. اللہ کے رسول بڑے پریشان ہوئے، بلکہ پھر اور کافی دیر تک وحی کا حکم وحی میں نازل نہیں، وحی میں یعنی اللہ کے رسول کو انفارم نہیں کیا اللہ نے. بہرحال وہ آپ پوری حدیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اللہ کے رسول اتنی تکلیف میں تھے آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور سیدہ عائشہ اتنی تکلیف میں تھی، ان کو جب پتہ چلا. اور پھر سیدنا ابو بکر بڑی تکلیف میں تھے، ان کی والدہ بڑی تکلیف میں تھی، ظاہر ان کی بیٹی پر الزام لگا ہوا تھا. اور یہ منافق سب سے بڑا کون تھا اس میں؟ عبداللہ بن ابی تھا الیاذ باللہ. تو یہ گندا، اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ التجا کی تھی کہ کون بندہ جو میرے گھر تک پہنچ گیا، یہ بندہ میرے گھر تک پہنچ گیا ہے، اور کون صحابی ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے گا. تو ایک صحابی کھڑے ہو کہتے ہیں میں اس کی گردن اتارتا ہوں. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ جو پھر وہ صحابہ کی آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا کسی وجہ سے، تو اللہ کے رسول نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جب آیات کئی مہینوں بعد یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور سیدہ عائشہ کی پھر پاک بازی بیان کی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات کرے، تہمت لگائے، تو وہ کافر ہے قرآن کی روح سے، چاہے وہ جو مرضی ہو. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک بازی قرآن مجید میں ذکر آ چکی.
باقی صحابہ کے بارے میں الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ ڈسکشن، لیکن سیدہ عائشہ اسپیسیفکلی کیوں؟ کیونکہ شی واز دا ون جن کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئی، ان کی پاک بازی۔ تو آج اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے سیدہ عائشہ کے اپنے منہ سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہوئے سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ پاک باز نہیں تھیں، تو اللہ معاف کرے وہ اسلام کی روح سے مسلمان اور اہل سنت کے ہاں وہ بندہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، مسلمان۔ اچھا ہوا یہ کہ کچھ مسلمان بھی آگے باتوں میں، کیونکہ بات ہے بعض جب پھیل جاتی ہے تو بعض لوگ ایسی بد احتیاطی کے ساتھ بات کر دیتے ہیں، تو کچھ صحابہ نے بھی بات کرنا شروع کر دی، اللہ معاف کرے اس میں غلطی میں وہ اس باتوں میں آگے، منافقین کی انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول کو اس سے زیادہ تکلیف ہوئی، سیدنا ابو بکر کو بہت تکلیف ہوئی، اور باقی جو صحابہ تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب اللہ تربیت کر رہے ہیں، لولا اذ سمعتموه، جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ گمان کیا، المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں نیک گمان، انہوں نے اپنے بارے میں اچھی خیر کیوں نہیں کی، یہ ہماری مسلمان ہماری نیک مومن بھائی اور بہن ہے، یہ کیسے برا کام کرے، تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا۔ وقالوا هذا افک مبین، اور کیوں نہیں انہوں نے کہا یہ تو ایک سراسر بہتان ہے، واضح بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ وہ لائے اس کے اوپر 4 گواہ، اچھا اگر وہ سچے تھے 4 گواہ پیش کرتے۔ فإذ لم يأتوا بشهداء، پس اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے، فأولئک عند اللہ هم الكاذبون، تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب علیم، تو جس چیز میں تم پڑے تھے اس میں تم پر ضرور بڑا عذاب آتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور آیات نازل کر دیں، لیکن اگر تم خاص طور پہ ان صحابہ کو جنہوں نے بدگمانی کی ان کے بارے میں کہ شاید انہوں نے کر دیا ہو، اب یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے، ان سے ہو گیا ہو، غلطی ہوگی، تو تم نے جو بدگمانی کی بغیر سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے، تو اللہ کا تم پر عذاب بھی آ سکتا تھا۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے جب تم ایک دوسرے سے سن کر اپنی باتوں پر اپنی زبان پر یہ باتیں لاتے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں تھا، یعنی اٹکل پچو لگاتے تھے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم سمجھتے تھے یہ کوئی ہلکی سی بات ہے، یعنی ایسی بات کرنا بد احتیاطی کے طور پہ کسی مسلمان عورت کے بارے میں یا کسی مسلمان مرد کے بارے میں یہ چھوٹی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ، اور جب تم نے وہ سنا کیوں نہ کہا، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعنی تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ یہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان مرد اور عورت کے بارے میں بات کریں، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ تم پھر کرو ایسا کوئی کام، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، سچے مومن۔ ویبین اللہ لکم الآیات، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی خطوات اور قدم پہ نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلا، اس کی پیروی کی، فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک وہ فحاشی کا اور برائی کیا حکم دیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی آدمی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، اور قسم نہ کھائیں تم میں سے فضیلت والے، والسعتی، اور وسعت والے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ نہ دیں گے وہ قربت داروں کو یعنی رشتہ داروں کو، والمساکین مسکینوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دے اور درگزر کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں اس کے عوض معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ یہ جو آیت ہے یہ سیدنا ابو بکر کے بارے میں نازل تھی، کیونکہ سیدنا ابو بکر، یہ جو صحابہ تھے جنہوں نے غلطی سے یہ بات کر دی سیدہ عائشہ کے بارے میں، ان میں سیدنا ابو بکر کے ایک بھتیجے بھی تھے، بھتیجے یا بھانجے، ایک صحابی تھے، تو انہوں نے بھی بغیر احتیاط کیے یہ بات کر دی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو صحابی تھے
یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، اور سیدنا ابو بکر ان کے اوپر ان کی مالی امداد بھی کرتے تھے. یہ کمزور تھے، یعنی فائنینشلی ویک تھے، تو ان کی منتھلی یا پھر کچھ دیر بعد ان کو فائنینشلی ایڈ بھی کرتے تھے. ساتھ یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے. تو سیدنا ابو بکر کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تکلیف، اور بعد میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک جھوٹی بات تھی اور یہ بندہ جس کے اوپر میں اتنا احسان کرتا تھا اس نے جو ہے، اور میرا رشتہ دار بھی تھا، اس کے باوجود اس نے میری بیٹی کے اوپر یہ بات کر دی، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. آپ نے کیا کیا کہ اس کو صرف یہ قسم کھا لی کہ آئندہ سے جو میں اس کو فائنینشیل ایڈ دیا جا کرتا تھا میں اب وہ نہیں کروں گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیدنا ابو بکر پہ نازل کیا. اللہ نے کہا کہ یہ بندہ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، جو مسکین بھی ہے اور جو مہاجر بھی ہے، کیونکہ مہاجر بھی تھے وہ صحابی، تو ایسے بندے کے اوپر تمہیں قسم نہیں کھانی چاہیے. تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، اس کو معاف کر دو اور اپنا دل صاف کر لو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اس کی جگہ پہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو جیسے ہی سیدنا ابو بکر کو یہ پتا چلا کہ اگر میں اس کو معاف کر دوں گا اور اس کے اوپر دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دوں گا اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو فوراً آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا بالکل بلا، کیوں نہیں ہے اللہ. ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ جو پاک باز عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، الغافلات، ایسی عورتیں جو غافل ہیں، بولی بھالی ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں اس طرح کی گندگی باتوں کا. المؤمنات، مومن والی ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ عورت کے معاملے کے اندر حساسیت. مسلمان عورت کے اوپر الزام لگانا یا اس کے اوپر چھوٹی سی، اللہ معاف کرے، چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے، ابھی وہ پروون بھی نہیں ہوتی، ہم لوگ ایسی باتیں اچھالتے ہیں، اس پہ چسکے لیتے ہیں سبحان اللہ، اور ہم یہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ جس بیچارے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کی پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ. ہمیشہ کے لیے ایک داغ آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان، کسی پاک باز عورت کے اوپر کوئی تہمت لگائی، کوئی ایسی بات کی، دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے. سبحان اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں بہت بڑی. اور آپ دیکھیں کہ دو لوگ تھے، سیدہ عائشہ تھی اور دوسرے صحابی تھے. صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے، سیدہ عائشہ پر ذکر ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی جذبات کا کتنا خیال رکھا، حالانکہ اس میں مرد بھی شامل ہے، یعنی مردوں کا بھی پیچھے ذکر ہے، لیکن جنرلی فوکس سیدہ عائشہ کے اوپر بار بار ہو رہا ہے کہ عورت کا معاملہ زیادہ حساس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اپنی بندیوں کے اوپر کتنا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کتنی رحمت کرنے والے. واللہ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں ان کی. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک دے گا. ویعلمون، اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ برحق اور ظاہر کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین، پاک دامن عورتوں کے لیے، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں. والطیبات للطیبین، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ اس سے بری ہیں جو وہ کہتے ہیں، جو الزام لگاتے ہیں یہ ان سے پاک اور صاف ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہت عزت والا رزق ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا کسی دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلھا، اور یہاں تک کہ ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. فإن لم تجدوا فیھا احدا، پس اگر تم کسی کے گھر میں کوئی نہ پاؤ، گھر خالی ہے، آپ نے نوک کیا، فلا تدخلوها، تو آپ کو جی کوئی ہے نہیں میں چلا جاتا ہوں، نہیں داخل ہونا. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم اس کے مالک سے اجازت نہ لے لو. وإن قیل لکم ارجعوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ واپس، فرجعوا، تو تم واپس لوٹ جاؤ. هو ازکیٰ لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے. لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم داخل ہو ان گھروں میں، غیر مسکونۃ، جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، جس میں تمہارے لیے کوئی فائدے کی چیز ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. کوئی ایسی پرانی حویلی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی باغ لگا ہے، اس میں کوئی پھل لگے ہوئے ہیں، اب کوئی وہاں پہ نہ رہتا ہے نہ ایسی جگہوں پہ آپ جا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو وہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کو حفاظت. اب آگے اللہ یہی حکم
عورتوں کو دیں گے. پورے قرآن مجید میں جب بھی اللہ نے مردوں اور عورتوں کو حکم دینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الگ الگ ذکر نہیں کرتے, اللہ ایک ہی حکم دے دیتے ہیں دونوں کے لیے. لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کی اہمیت دیکھیں کہ سیم حکم جو مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے, اور سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اور کہو مومن عورتوں سے, یغضضن من ابصارہن, کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں, جھکا کے رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی خوبصورتی کو, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے. یعنی اگر ایک عورت سے غلطی سے مثال کے طور پہ خود بخود اس کی خوبصورتی ظاہر ہو جائے بغیر چاہت کے, تو ہاں اس پہ پکڑ نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹے ڈال لیں اپنے سینوں پر, اپنے گریبانوں پر, یعنی اپنے سینوں کو کور کر رکھیں. آج کل اللہ معاف کرے سینوں کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ڈالتی, پہلے ایک زمانے میں خواتین ڈالتی تھیں, وہ سر سے پہلے سینے پر آیا اور اب تو سینے پہ بھی نہیں ڈالتی ہیں, اللہ معاف کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور وہ ظاہر نہ کرے اپنی خوبصورتی کو, إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, مگر اپنے خاوندوں کے سامنے, او آبائهن, یا اپنے باپوں کے سامنے, او آبائی بعولتهن, یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے, او ابنائهن, یا اپنے بیٹوں کے سامنے, او ابنائی بعولتهن, یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے, او اخوانهن, یا اپنے بھائیوں کے سامنے, او بنی اخوانهن, یا اپنے بھتیجوں کے سامنے, او بنی اخواتهن, یا اپنے بھانجوں کے سامنے, او نسائهن, یا مسلمان عورتوں کے سامنے. تو ان کے سامنے ایک عورت اپنی خوبصورتی ظاہر کر سکتی ہے, یہ حرمت والے رشتے ہیں. او ما ملکت ایمانہن, یا اپنی کنیزوں کے سامنے. او التابعین, یا وہ خدمت گزار مرد, غیر اولی الاربۃ من الرجال, جو عورتوں سے غرض نہ رکھنے والے ہوں, اور ایسے مرد جو گھر میں کام کرنے والے ہوں جن کی عورتوں کی طرف کوئی اٹریکشن نہ ہو, جیسے فار ایگزامپل یعنی تھرڈ جینڈر سے جس کا تعلق ہے, لیکن ایسا مرد جس کی اندر عورت کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے, اور وہ پتہ ہو ثابت ہو, اور وہ گھر کے اندر کام کرنے والے ہوں, تو ہاں ان کے سامنے بھی اگر عورت تھوڑا سا اپنا چہرہ انکور کر لے, یا پھر اگر بعض اوقات بد احتیاطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, یا وہ لڑکے جو ابھی واقف نہیں ہیں عورتوں کے پردے کے معاملات پر, ایسے بچے جن کو ابھی عورتوں کی جو پردے کے معاملات ہیں ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, ان کے سامنے بھی ایک عورت اپنی خوبصورتی ظاہر کر سکتی ہے, بچے چھوٹے. ولا یضربن بارجلہن, اور نہ وہ اپنے پاؤں زمین پر ماریں, لیعلم ما یخفین من زینتہن, کہ جو وہ اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائے. اور اس طرح چلے نا کہ ان کی آواز سے لوگ پہچان لیں کہ بڑی ایک خوبصورت عورت یا پھر کوئی ایک عورت آ رہی ہے. جس طریقے سے عام طور پہ ہیل والی جوتی جو ہوتی ہے, اللہ معاف کرے, خواتین جو ہے وہ پہنتی ہے تو اس کی اچھی خاصی ایک آواز آتی ہے خاص قسم کی, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی اٹریکشن ہوتی ہے. تو ایسی آواز نہیں آنی چاہیے. باقی ہیل کی جوتی پہننا چاہے تو عورت پہن سکتی ہے, لیکن آواز نہیں آنی چاہیے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو, أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اے ایمان والو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, اور اپنی نکاح کرو بیوہ عورتوں سے, بیوہ عورتوں کی تم میں سے ان کی نکاح کر دو, منکم, تم میں سے, اپنی بیویوں کی اپنی بیوہ عورتوں کے نکاح کرو. والصالحین من عبادکم و ایمائکم, اور اپنے نیک غلاموں اور اپنی نیک لونڈیوں کی بھی شادیاں کر دو. ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گی, تنگ دست ہوں گی, یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور علم والے ہیں. ٹھیک ہے. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا, اور چاہیے کہ بچ کے رہیں وہ لوگ جو نکاح کی ابھی قدرت نہیں رکھتے. حتی یغنیہم اللہ من فضلی, یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اگر تو انسان شادی کر سکتا ہے تو شادی کر لے, اور اس کے بعد اللہ سے التجا کرے کہ اللہ مجھے غنی کر دے. اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو جو اللہ پاک دامنی کے لیے شادی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ بالکل اتنا کمزور ہے کہ وہ بالکل یعنی شادی بھی نہیں کر سکتا, اور شادی کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کی شادی ہو ہی نہیں رہی, تو تب تک وہ کیا کرے, اپنی حفاظت کرے. کس طریقے سے؟ روزوں کے ذریعے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اور مختلف طریقے سے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم, اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں, مکاتبت چاہتے ہوں, فکاتبوہم, تو ان سے مکاتبت کر لو, یعنی پڑھنا لکھنا کر لو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم ان میں کوئی بہتری جانو. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور تم ان کو دو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء, اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحصنا, اگر وہ پاک دامنی چاہیں. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا, تاکہ تم دنیا کا کچھ فائدہ, دنیا کو کچھ سامان حاصل کر لو. ومن یکرہن, اور جس نے ان کو مجبور کیا برائی پر. فإن اللہ من بعد اکراہہن لغفور رحیم, بس بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ دو حکم ذکر کیے. غلاموں کے اندر مکاتبت ہوتی تھی. پرانے زمانے میں ایک کانسیپٹ یہ تھا اللہ کے رسول کے ساتھ کہ ایک غلام اپنے آقا سے یہ ڈیل کرتا تھا, کانٹریکٹ کرتا تھا کہ اگر میں ایکسٹرا محنت کر کے کچھ پیسے آپ کو دے دوں تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. تو
آقا بعض اوقات مان جاتا تھا, آقا کہتا ہے ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو مجھے اتنے پیسے دے دو, فلاں ٹائم پہ محنت کر کے الگ سے جا کے آپس میں اجازت لے کے تو مجھے اتنے پیسے دے دو گے, یہ فلاں فلاں چیز دے دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی غلام یہ کرنا چاہیں, آزادی چاہیں اس طریقے سے, تو تم اس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کر لیا کرو, یہ اس کے لیے نیکی, اس کے ساتھ نیکی کرو, احسان کرو. دوسری چیز یہ تھی کہ عربوں کے ہاں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنی لونڈیاں جو ہوتی تھیں ان کو ان سے زنا کروایا کرتے تھے اور ان کو جو ہے نا پروسٹیٹیوشن کے لیے یوز کرتے تھے. ظاہر ہے ان کے خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور کچھ کو جو ہے نا وہ دیتے تھے تاکہ اس سے لوگ پیسوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے منع کر دیا کہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا. اور اگر کسی لڑکی کو یا کسی ایسی لونڈی کو زبردستی مجبور کیا گیا اس کے آقا کی طرف سے, تو پھر ہاں اس پر گناہ نہیں ہے, اس کے آقا پر گناہ ہوگا, اللہ اس کو معاف کرنے والے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ, اور یقیناً ہم نے نازل کیا تمہاری طرف آیات مبینات, واضح احکام. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نورہ, اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات فیہا مصباح, جیسے کہ ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ ہو. ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, اور چراغ ایک شیشے میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, وہ شیشہ گویا ایک چمکدار ستارے کی طرح ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ, وہ روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے. زیتونۃ, وہ درخت کس کا ہے؟ زیتون کا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, جس کا رخ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ چھوئے یا نہ چھوئے. نور علی نور, روشنی پر روشنی ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور بیان کرتا ہے اللہ مثال لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والے. اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, ایک اللہ کی طرف سے نور ہے, نور ہدایت جو وحی کی صورت میں ہے, اور ایک انسان کا قلب سلیم ہے, صاف دل اور پاکیزہ دل. جس کے پاس یہ پاکیزہ دل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جب نور آتا ہے تو بالکل ابھی نور اس کو قریب بھی نہیں آتا, وہ روشنی ابھی قریب ہی نہیں آتی. تو جس طریقے سے خالص تیل وہ فوراً آگ کو بھڑکا دیتا ہے, ابھی آگ اس کے قریب ہی لائی جائے, بالکل اسی طریقے سے وہ بندہ, اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے اس روشنی سے. کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ بائی نیچر اللہ کی طرف سے بائی دل, یعنی ان کا دل سلیم ہوتا ہے, صاف ستھرا ہوتا ہے, تو ابھی نور ہدایت جیسے ہی آتی ہے تو ان کو زیادہ مشکل نہیں لگتا اس کو قبول کرنے کے لیے, فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں. جیسے کہ سیدنا ابو بکر تھے کہ جیسے ابھی اللہ کے رسول نے ایک بات کی, فوراً سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے, جن کو محنت لگتی ہے, جن کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ معجزات دیکھنے پڑتے ہیں, تب جا کے ایمان لے کے آتے ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, یہ روشنی ہے ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے. ویذکر فیہا اسمہ, اور اس میں ان کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, وہ ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع, وہ لوگ جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت نہ خرید و فروخت. وہ مرد جن کو نہیں کوئی غافل کرتی کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت. عن ذکر اللہ, اللہ کی یاد سے. واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, نماز قائم رکھنے کی, جن کو نہ تجارت اور نہ خرید و فروخت کسی سے غافل نہیں کرتی, اللہ کے ذکر سے, نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما, وہ ڈرتے ہیں اس دن سے, تتقلب فیہ القلوب والابصار, جس دن الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہتر سے بہتر جزا دے دے. ویزیدہم من فضلہ, اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. والذین کفروا اعمالہم, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال, کسراب, ایک سراب کی طرح, بقیعۃ, جو چٹیل میدان میں ہے. یحسبہ الظمآن ماء, گمان کرتا ہے ایک پیاسا اس کو پانی. حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا, جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو نہیں پاتا وہاں پہ کچھ بھی. ووجد اللہ عندہ, وہ وہاں پہ اللہ کو پاتا ہے. فوفاہ حسابا, تو اللہ نے اس کا حساب پورا کر دیا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں, ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک معراج ہے, اور وہ کیا ہے, ایک چٹیل میدان میں ہے, دور سے ایک بندہ سمجھتا ہے پانی ہے, جب وہاں پہ جاتا ہے تو پانی نہیں ہوتا, خشک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک بندے کے جو کافر ہیں ان کے اعمال بظاہر ہو سکتا ہے بڑے اچھے لگیں, لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک معراج تھا, سب کچھ غائب, کچھ بھی نہیں تھا, ظاہر دور سے نظر آتے تھے لیکن اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. او کظلمات, یا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ اندھیرے, فی بحر لجی, جیسے گہرے دریا میں اندھیرے ہوتے ہیں. یغشاہ موج, ان کو ایک موج ڈھانپ لیتی ہے.
من فوقہ موجن، اس کے اوپر ایک دوسری موج بھی ہوتی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا، اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، لم یکد یراہا، تو نہیں وہ پاتا کہ وہ اس کو دیکھ سکے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، تو جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ تو ان کی گمراہی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سمندر کی تہ میں کوئی چیز ہے، اس کے اوپر سمندر کی اندھیری ہے، پھر اس کے بعد موجیں ہیں بڑی بڑی، اور اس کے بعد بادل آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی روشنی نہیں ہے، اور اندھیرے اور رات کا اندھیرا ہے۔ تو امیجن کریں کہ کتنی وہ ظلمت اور اندھیری، یعنی مثال لے کے کہ ایک بندہ اگر ہاتھ بھی نکالے اس اندھیرے کے اندر تو اس کو کچھ نظر نہ آئے گا اس میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کی بھی مثال ایسی، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے وہ اتنا ہی گمراہ ہے، اتنے وہ اندھیروں میں ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یسبح له من فی السماوات والارض، اس کے لیے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے تسبیح بیان کرتے ہیں، والطیر صافات، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے جان لی ہے اپنی دعا اور اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ہر پرندوں کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیسے بیان کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، ثم يؤلف بينه، پھر ان کو آپس میں ملا لیتا ہے، ثم يجعله ركاما، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، ان کی تہ لگ جاتی ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھے کہ ان کے درمیان سے کیسے بارش نکلتی ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور وہ آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے، اولے اتارتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس پر چاہے اسے ڈال دیتا ہے اور جسے چاہے اسے پھیر دیتا ہے، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے، آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے مثال دے رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ درخت یعنی بادلوں کو آپس میں لگاتا ہے، پھر اس میں سے بارش نکلتی ہے، اور بارش کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اولے اس میں سے برساتا ہے ایک دفعہ، اور اولے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی پر برساتا ہے، کسی پر چاہتا ہے کہ اس کو معاف کر دے، اسے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو روشنی ہے، یہ چمک ہے، یہ اتنی تیز ہوتی ہے بعض اوقات کہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی بینائی سے چلی جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جاندار پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، بس اس میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے دو پیروں پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور جو کچھ ایسے ہیں جو چار پیروں پہ چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے نازل کی واضح آیات، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ویقولون آمنا باللہ، اور وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، واطعنا، اور ہم نے حکم مانا، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر گیا، وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ نہیں ہے ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اس وقت ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو تو وہ اس کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے ہیں، یعنی وہ فیصلے جو ان کے حق میں جاتے ہیں وہ تو فوراً بھاگ بھاگ کے کرواتے ہیں آ کے اللہ اور اس کے رسول سے، لیکن جو فیصلے ان کے خلاف جانے ہو وہاں سے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان یخافون، کہ وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، کہ اللہ ان پر ظلم کرے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی ان پہ ظلم کرے گا۔ کیا اس لیے فیصلہ نہیں کرتے اپنے خلاف کہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان پہ ظلم کرے گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا انشاءاللہ ثلاثہ جو ہے ثلث مکمل ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق